نشرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت بیدل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سندھ کے صف اول کے جتنے بھی شعراء صوفی بزرگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اس سال آپ کا 157واں سالہ عرس مبارک منعقد ہوا. 157. جی بیدل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق قادری سلسلے سے تھا. آپ نے کم سنی میں جو دینی علوم ہے باقاعدے جو آج کل کے دور میں درس نظامی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں یہ حاصل کیے، اور اس کے بعد آپ نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام شروع کیا. پھر تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے حضرت سید صوفی جان اللہ شاہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے ان کے دستے پہ آپ نے بیعت کی قادری سلسلے میں. اور پھر جو ہے آپ نے تصوف کے حوالے سے مختلف تصنیفات آپ نے رقم کی. اس یعنی 23 تصنیفات ہیں جو بیدل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کے مختلف موضوعات پہ تحریر کی. فارسی میں، عربی میں، اردو میں اور 5 زبانوں میں آپ نے شاعری بھی کی ہے. آپ کی فارسی کی کتاب کا ترجمہ سندھ یونیورسٹی کے طرف سے اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب، بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کے مقدمے سے 77 میں شائع ہوا. مگر اس سے پہلے جو سب سے پہلے ایک 1945 میں دیوان بیدل آپ کا جو ہے وہ شائع ہوا تھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہی جو خطبات ہیں یا جو محفل ہے یہ ہم دیکھا کرتے تھے. آپ کی شاعری جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جھلک ہوتی تھی اس سے ہم متاثر ہوئے کافی. اور اس حوالے سے بڑی حیرت ہوتی تھی ہمیں کہ جیسے قلندر لاہور علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی بارش نہیں تھے مگر عشق رسول جو ہے ان کی شاعری میں بھی مولانا رومی کا جو سلسلہ تسلسل نظر آتا تھا وہی جناب علی چیز جو ہے وہ حضرت واصف صاحب کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی تھی. میں ذاتی طور پہ اس حوالے سے کافی پھر سوشل میڈیا پہ ان کے یہ فرمودات، خطبات اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتے رہتے تھے. میری یہاں پہ آمد ہوئی تو دعوت مجھے حضرت قبلہ دین محمد صاحب نے دی، تو اس حوالے سے یہاں پہ جو ہے آپ کی بزم میں حاضر ہوئی. اس حوالے سے میں